بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ایرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ یہ میری اور مجھ سے زیادہ اس قوم کی خوش قسمتی تھی کہ تم میرے سامنے آ گئے۔ شاہ عالم ایک کامیاب سیاستدان کے روپ میں ابھرا ہے، مگر اس کے ساتھ ہی شاہ عالم کی ذات میں وہ ساری خرابیاں نمودار ہو گئی ہیں جن کی وجہ سے اس ملک کے لیڈر اور سیاستدان بدنام ہیں۔ یہاں کی سیاست بدنام ہے۔ میں نے تمہاری باتوں سے، تمہارے کردار سے اندازہ کر لیا کہ تم اس جگہ کے لیے موزوں ترین امیدوار ہو جہاں آج شاہ عالم ہے۔ تم میں ایک اچھے آدمی اور اچھے لیڈر بننے کی صلاحیت ہے۔ یوں سمجھو کہ میں ایک مصور تھا، میں نے ایک تصویر بنائی اور اس میں سب رنگ بھرے جو سچائی، پاک بازی، شرافت اور انسان دوستی، بے غرضی اور حب الوطنی کے رنگ تھے۔ اسے میں نمائش میں رکھنا چاہتا تھا اور میرا یہ یقین تھا کہ لوگ اسے پسند کریں گے، لیکن بدخواہوں نے اس کے سارے رنگ خراب کر دیے ہیں۔ وہ تصویر بدصورت ہو گئی ہے، مگر مجھے ایسا لگتا ہے کہ بدعنوان اور بے ضمیر جج اسے ہی انعام کے لیے منتخب کر لیں گے۔ ایسا ہوا تو مجھے بڑا دکھ ہوگا۔ میں چاہتا ہوں اس تصویر کو ٹھیک نہ کر سکوں تو تباہ کر دوں اور اس کی جگہ دوسری تصویر نمائش میں پیش کر دوں جو بالکل اصل کی طرح ہو۔ اتنی ہی خوبصورت اور خوش رنگ جیسی اصلی تصویر تھی اور پھر دیکھنے والے دیکھتے رہ جائیں گے، بدخواہوں کی امیدیں خاک میں مل جائیں اور انعام حقدار کو ملے۔ شاہ عالم برسر اقتدار آئے تو وہی شاہ عالم ہو جو تھا۔ یہ صرف میری کامیابی نہیں ہوگی، تمہاری کامیابی ہوگی اور اس قوم کی کامیابی ہوگی جس نے صحیح لیڈر منتخب کیا۔ شاہ عالم صحیح آدمی نہیں ہے، تم ہو صحیح آدمی۔ اب بتاؤ کیا میں غلط سوچ رہا ہوں، غلط کر رہا ہوں؟ میں دم بخود اس کی وہ بات سن رہا تھا جس کا ذکر ابھی تک سارے فسانے میں نہیں تھا۔ یہ آخری بات تھی جس نے مجھے قائل کر لیا کہ میں ناصر عظیم نہیں، شاہ عالم ہوں۔ آئیے تیمور صاحب، میں نے اٹھتے ہوئے کہا، ہم بھی اتر جائیں۔ رات کے وقت بھی کراچی ایئرپورٹ پر دن کا سماں تھا۔ میں نے تیمور کو جہاز سے اتر کے باہر جاتے دیکھا۔ اس کے باڈی گارڈ پہلے ہی باہر نکل گئے تھے۔ میرے پیچھے بہت کم لوگ تھے، ان میں وہ شخص بھی تھا جس نے مجھ سے پارٹی فنڈ میں مزید 5 لاکھ دینے کی بات کی تھی۔ شاہ جی، ہمارا کچھ خیال کرنا، بیوی بچے ہیں چھوٹے چھوٹے۔ 10 کے بعد 5 لاکھ رشوت میں دینے والا یہ ظاہر کر رہا تھا جیسے وہ انتہائی غریب اور مظلوم ہے، اور میں نے اس کے لیے کچھ نہ کیا تو خدا نخواستہ اس کے خاندان والے فاقہ کشی کا شکار ہو جائیں گے۔ حالانکہ یہ ظاہری سی بات تھی کہ 15 لاکھ لٹانے والے کو اس سے دگنی رقم کا ناجائز فائدہ تو کم سے کم حاصل ہوگا۔ مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ وہ کون ہے اور اس کا معاملہ کیا ہے۔ یہ بعد میں تیمور سے معلوم کیا جا سکتا تھا، چنانچہ میں نے سارا ہلا کے اسے تسلی دی۔ خیر سے کیا کرتے ہیں بچے؟ اس نے قدم ملا کے چلتے ہوئے کہا، ایک نے B.Com کیا ہے، دوسرے نے پڑھ کے نہیں دیا، میرا ہاتھ بٹاتا ہے۔ میں نے کہا، تم نے کہا تھا چھوٹے چھوٹے۔ خیر بیوی چھوٹی ہوگی، تم فکر مت کرو، اللہ سب کو پالنے والا ہے۔ وہ تھوڑا سا جزبز ہوا، انہی بچوں کی ماں ہے جی۔ اچھا، میں سمجھا تم نے نئی شادی کر لی کسی چھوٹی سی لڑکی سے۔ ہوتا ہے نا، جب پیسہ بہت آ جائے ہمارے پاس تو اور کچھ نہیں سوچتا، بس یہی ایک کار خیر نظر آتا ہے جس کے لیے شرع سے جواز بھی مل جاتا ہے۔ برا نہ منائیں شاہ جی تو کچھ عرض کرو۔ میں نے کہا، برا ماننے سے تمہاری صحت پر کیا اثر پڑے گا؟ داڑھی بڑی سجدی تھی آپ پر، اسے صاف کرا کے اچھا نہیں کیا آپ نے۔ شرع کا حکم ہے، رشوت دینے اور لینے والے کے بارے میں شرع کیا کہتی ہے؟ اور پھر جس کام کے لیے آپ نے وہ گھبرا کے پیچھے ہو گیا، اسے میں نے پھر نہیں دیکھا۔ باہر نکلنے کے لیے میں نے کسٹم کا گرین چینل استعمال کیا اور کسی دشواری کے بغیر وہ سامان نکال کر لے گیا جو قانوناً میرا تھا، مگر مجھ سے پوچھا جاتا تو میں کچھ نہیں بتا سکتا تھا کہ اس میں کیا ہے۔ معلوم نہیں میرا اسباب کہاں اور کیسے بدلا گیا تھا۔ ہوٹل کے اندر میرے سامان میں سے پاسپورٹ چوری کرنے والا کوئی بھی ویٹر ہو سکتا تھا۔ ہوٹل والوں کے پاس کمرے کی چابی رہتی ہے۔ سامان میرے 2 سوٹ کیس تھے اور ایک بریف کیس تھا۔
بریف کیس میرے ہاتھ میں تھا، وہ بھی میں نے اس وقت گاڑی میں چھوڑ دیا تھا جب میں چاکلیٹ خریدنے گیا تھا۔ یہ بریف کیس اور دونوں سوٹ کیس بدلنے والے اپنے کام کے ماہر تھے۔ مجھے شک بھی نہیں ہوا، ان کا رنگ، ڈیزائن اور لاک سب بالکل ایک جیسے تھے، صرف کندھے پر لٹکا ہوا شولڈر بیگ میرا اپنا تھا، مگر اس میں بھی ٹکٹ اور پاسپورٹ شاہ عالم کے تھے۔ بظاہر یہ کام میری گاڑی کے ڈرائیور قاسم نے اس شخص کے کہنے پر کیا جو میرے تعاقب میں تھا۔ قاسم کو دھمکی ملی ہوگی یا رشوت، جہاں تک میری اس سے واقفیت تھی وہ ایسا آدمی نہیں تھا، مگر مجبور ہونے کے بعد ایسا آدمی بھی ویسا ہو سکتا ہے، اور مجبور کرنے کے دونوں طریقے بڑے مؤثر تھے۔ ایک پورٹر نے میرا سامان گاڑی تک پہنچا دیا۔ میری نظر نے سب سے آگے والی قطار میں کھڑی ہوئی نیوی بلو ایکارڈ کو دیکھا نہیں تھا، مگر گاڑی کے شوفر نے آگے بڑھ کے مجھے ویلکم کیا۔ اس کی وردی پر ہالیڈے ان کا مونوگرام تھا۔ گڈ ایوننگ سر، اس نے کہا، آپ کی گاڑی ادھر ہے۔ میں نے کہا، تم پہچانتے ہو مجھے؟ آپ کو بھلا کون نہیں پہچانتا سر، آپ شاہ عالم ہیں، اس نے شائستگی سے کہا۔ پورٹر نے سامان ڈگی میں رکھا۔ میں نے اسے اجرت کے ساتھ مناسب ٹپ دے کر رخصت کر دیا اور خود گاڑی میں بیٹھ گیا۔ باخبر ڈرائیور نے کہا، تیمور صاحب بھی آپ کے ساتھ ہی آئے ہیں سر؟ میں نے کہا، ہاں وہ بھی آ رہے ہیں۔ تیمور اسی وقت نمودار ہوا اور سامان رکھوا کے میرے ساتھ بیٹھ گیا اور گاڑی خاموشی سے روانہ ہو گئی۔ راستے میں ہم نے کوئی بات کی تو اس کا سیاست سے تعلق نہیں تھا۔ شاہراہ فیصل پر بھی ٹریفک جام ہو جاتا ہے، یہ مسئلہ تو لاہور میں بھی سنگین ہوتا جا رہا ہے۔ پولوشن کے مسئلے پر صرف مذاکرے اور سیمینار ہوتے ہیں۔ ماحولیات کے محکمے کا ڈرامہ بھی ایسا ہی ہے جیسا ہیومن رائٹس کے معاملے کا۔ تیسری دنیا میں عملی طور پر کچھ نہیں ہو سکتا ہے، مگر جو چاہتے ہیں کہ نہ ہو وہی غالب ہیں۔ اپنے سویٹ میں پہنچ کے میں نے سامان لانے والے لڑکے کو ٹپ دی اور اسے کہا کہ وہ نیچے جا کے روم سروس والوں کو فوراً کافی کے لیے کہہ دے، سامان میں سیٹ کر لوں گا۔ وہ سلام کر کے چلا گیا تو میں نے سامان کو دیکھا، ہر سوٹ کیس میں نمبر والا یعنی کمبینیشن لاک تھا۔ بریف کیس کے ساتھ بھی یہی مسئلہ تھا۔ میں نے فون اٹھا کے تیمور کا نمبر مانگا۔ تیمور، یہ سوٹ کیس میں کیسے کھولوں؟ اس نے ہنس کے کہا، سوری شاہ جی، مجھے بتانا یاد نہیں رہا۔ بسم اللہ سے دونوں کھل جائیں گے، یعنی 786 اور بریف کیس کا۔ اس میں تمہارے کام کی کوئی چیز نہیں۔ میں نے برہمی سے کہا، پھر کیا میں اسے کھڑکی سے باہر پھینک دوں؟ میں کیوں اٹھا کے پھرتا رہا؟ شاہ جی پلیز فون پر ایسی باتیں نہ کریں، آپ کے کام کی نہ صحیح ہمارے کام کی چیزیں ہیں۔ بہرحال میں ابھی آتا ہوں، آپ کے سامنے کھول کے سب دکھا دوں گا۔ گویا تمہیں مجھ پر اعتماد بھی نہیں، ایسے تو کام نہیں چلے گا تیمور نے کہا، میں آ رہا ہوں، اور دیکھو خود بالکل کوشش مت کرنا، یہ خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ تیمور نے مجھے بروقت خبردار کر دیا تھا۔ میرا آگے بڑھنے والا ہاتھ رک گیا۔ مجھے شک ضرور ہوا کہ امیر تیمور خواہ مخواہ پراسراریت پیدا کر کے مجھے متاثر کرنے اور اپنی اہمیت بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے، مگر میں نے خطرہ مول نہ لینا بہتر سمجھا۔ کیا فائدہ ایسی عجلت کا؟ اور اس وقت مجھے چچا غالب کا ایک شعر یاد آ گیا جو اس صورتحال پر ایسے فٹ ہوتا تھا جیسے انگوٹھی پر نگینہ۔ قفل ابجد یہی نمبروں والے تالے تھے جو مرزا غالب کے دور میں بھی بنائے جاتے تھے، فرق صرف اتنا تھا کہ ان میں ہندسے نہیں حروف تہجی استعمال ہوتے ہوں گے، کم سے کم شعر سے یہی ظاہر ہوتا ہے۔ پھر مجھے ایک اور خیال آیا، کیا واقعی اس بریف کیس میں اتنی اہم دستاویزات وغیرہ ہو سکتی ہیں کہ ان کو غیر متعلقہ افراد کے ہاتھوں میں پڑنے سے بچانے کے لیے بریف کیس کا نمبروں والا لاک کافی نہ سمجھا گیا؟ اضافی اہتمام یہ کیا گیا کہ غلط نمبر ملا کے تالا کھولنے کی کوشش کرنے والا خود اپنی وفات کا ذمہ دار ہو۔ آخر ایسی کیا چیز ہو سکتی ہے؟ اور کیا ہوگا اگر میں نے بریف کیس کھولنا چاہا؟ کوئی دھماکہ ہوگا، بریف کیس میں سے کوئی ایسی گیس نکلے گی جس سے میں ہلاک نہ ہوا تو بے ہوش ضرور ہو جاؤں گا۔ ایسے سین بھی میں نے فلموں میں دیکھے تھے کہ ادھر آپ نے کوئی باکس کھولا، ادھر باکس میں سے اچھل کر نکلنے والے مکے نے آپ کا ناک آؤٹ کر دیا، لیکن یہ بات مجھے خاصی ناقابل اعتبار لگی۔ ایسا ہوتا تو
امیر تیمور مجھے پہلے ہی خبردار کر دیتا، اب تک بریف کیس میرے پاس نہ ہوتا اور یہ ہو سکتا تھا کہ میں ایئرپورٹ سے باہر آتے ہوئے کہیں رک کے اس میں سے ضرورت کی کوئی چیز نکالنے کی کوشش کرتا، اسے کار میں کھولتا یا ہوٹل میں پہنچتے ہی سب سے پہلے اسی پر تباہ آزمائی کرتا۔ یہ تو اتفاق تھا کہ میں نے پہلے سوٹ کیس کھولنے چاہے اور مجھے تیمور سے نمبر پوچھنے کا خیال آ گیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ بریف کیس میں جو کچھ ہے وہ اہم ہے، اور شاید امیر تیمور کی خواہش ہوگی کہ وہ خود ہی بریف کیس کھولے۔ اپنے خیال کی تصدیق کے لیے میں نے بریف کیس کو غائب کرنے کا سوچا، مگر امیر تیمور آنے والا تھا اور میں اس وقت بریف کیس لے کر باہر جاتا تو میری اس سے ملاقات راستے میں ہی ہو جاتی۔ میں نے اپنے کمرے کی کھڑکی کھول کر باہر جھانکا تو مجھے 4 فٹ نیچے ایک چھجا سا نظر آیا۔ یہ نیچے والے کمرے کی کھڑکی کو براہ راست بارش کی بچھاڑ سے بچانے کے لیے تھا۔ ایسا ہی چھجا مجھے اپنے کمرے سے 4 فٹ اوپر بھی نظر آ رہا تھا اور اس میں ایک سیلنگ لائٹ بھی نصب تھی۔ میں نے بریف کیس اٹھایا اور اس چھجے پر رکھ دیا۔ اس کے لیے مجھے کھڑکی سے باہر ہاتھ نکال کے تھوڑا سا جھکنا پڑا۔ میں سیدھا ہوا ہی تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے کھڑکی کسی آواز کے بغیر بند کی اور پردہ برابر کر کے کہا، 1 منٹ۔ تیمور نے اندر آ کے ادھر ادھر دیکھا۔ تم نے ابھی تک لباس نہیں بدلا، وہ بریف کیس کہاں ہے؟ میں نے کہا، کون سا بریف کیس؟ اس نے کہا، جسے تم اپنا سمجھ رہے تھے۔ میں نے حیرانی سے کہا، میرے سامان میں تو کوئی بریف کیس نہیں تھا۔ وہ متفکر ہو گیا، مذاق مت کرو۔ میں نے ہنس کے کہا، کیا واقعی وہ اتنا اہم ہے تمہارے لیے؟ ظاہر ہے۔ میں نے کہا، اس میں کیا بم وغیرہ نصب تھا؟ خدا نخواستہ میں اسے کھولنے کی کوشش کرتا تو مرحوم کہلاتا۔ اگر ایسی بات تھی تو مجھے نہ بتا کے تم نے بہت بڑی حماقت کی تھی۔ اس نے میرے اصل سوال کا جواب گول کر دیا۔ چھوڑو یہ ساری باتیں، شاہ جی بتاؤ بریف کیس کہاں ہے؟ میں نے اس کے اشتیاق سے لطف اندوز ہوتے ہوئے کہا، وہ تو میرے پاس نہیں ہے۔ ایسی خطرناک چیز تھی؟ خطرناک نہیں تھی یار، وہ جلا کے بولا، کوئی بم وغیرہ نہیں تھا اس میں۔ میں نے کہا، اسے میں نے تمہارے آنے سے پہلے ہوٹل والوں کے حوالے کر دیا، ایک ویٹر لے گیا۔ تیمور نے چینب جیں ہو کے کہا، کیوں؟ میں نے سوچا کہ اتنی اہم اور بیش قیمت چیز کمرے میں نہیں رہنی چاہیے۔ ہوٹل والے اسے اسٹرانگ روم میں رکھ دیں گے اور میرے سوا کسی کو بھی نہیں دیں گے۔ وہ صوفے پر بیٹھ کے مجھے گھورنے لگا، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ میں نے کہا، تم میرا جھوٹ پکڑ سکتے ہو، فون کر کے پوچھ لو، ایسا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے کہا، مجھے اپنا بریف کیس واپس چاہیے۔ جیسے تمہارے لیے یہ اہم ہے اسی طرح وہ میرے لیے اہم تھا۔ اس میں میرے مطلب کی بہت سی چیزیں تھیں جن کے گم ہونے سے مجھے نقصان ہو سکتا ہے۔ وہ بریف کیس تمہیں مل جائے گا بالکل اسی حالت میں۔ میں نے کہا، پھر تمہارا بریف کیس بھی تمہیں مل جائے گا۔ تیمور کا رویہ ایک دم بدل گیا۔ جیسی تمہاری مرضی، چلو ڈنر کے لیے نیچے چلتے ہیں، مجھے بھوک لگی ہے۔ میں نے کہا، پھر آپ ڈنر تناول فرمائیے، میں پہلے غسل کر کے لباس تبدیل کروں گا، میں تمہارا انتظار کروں گا۔ وہ بولا اور باہر نکل گیا۔ جو میں نے پہلے نہیں کیا تھا وہ اب کیا۔ میں نے ایک ویٹر کو طلب کیا اور بریف کیس اس کے حوالے کر دیا، یہ مینیجر کو دے دو، اس کو بتا دینا کہ شاہ عالم صاحب نے دیا ہے، اسے حفاظت سے رکھا جائے اور اس وقت دیا جائے جب میں اکیلا اسے لینے آؤں۔ تم چلو، میں خود مینیجر کو یہ بات سمجھا دیتا ہوں فون پر۔ اب میں نے اپنے دوسرے سامان کا جائزہ لیا، ویسا ہی تھا جیسا میرا، لیکن اس میں جتنے کپڑے تھے وہ سب بدل گئے تھے۔ میرے سوٹ، رات کو پہننے کے کپڑے، گاؤن، ٹائیاں، رومال، سب بالکل نئے اور بہت اعلیٰ درجے کے تھے۔ ان سب پر لندن کے ہیرڈز کا لیبل تھا۔ میرے ذاتی استعمال کی بہت سی چیزیں میری پسند کے مطابق تھیں۔ اگر یہ اسباب شاہ عالم کا تھا تو میں یہ سمجھنے پر مجبور تھا کہ صرف ظاہری شکل و صورت اور عادات و اعتبار کی بات نہیں، اس کی اور میرے ذوق حسن اور پسندیدگی کے معیار بھی کوئی فرق نہیں تھا۔ پہلے مجھے شینل نمبر 5 کی خوشبو پسند تھی، مگر بعد میں الزبتھ ٹیلر نے اپنی خوشبو متعارف کی تو میں نے شینل نمبر 5 کو چھوڑ دیا۔ یہ بس کبھی تبدیلی کے لیے رہ گئی تھی۔ اور اس سوٹ کیس میں دونوں قسم کی پرفیوم کی ایک شیشی موجود تھی۔ میں طباق کی شیونگ کریم اور آفٹر شیو لوشن کو ترجیح دیتا تھا، اور سوٹ کیس میں اس کا پورا سیٹ تھا۔ اس میں ہیرے کے کف لنک اور ٹائی پن کے 3 سیٹ تھے، 3 ریسٹ واچ تھیں، کچھ گفٹ آئٹم تھے، مثلا میرے نام کی ڈائری، نوٹ بک اور پین کے سیٹ، جن
پر میرا نام سنہرے حروف میں لکھا ہوا تھا۔ یہ تمام اسباب شاہ عالم کا تھا، میرا سامان غائب کر دیا گیا تھا یا پھر شاہ عالم کے استعمال میں تھا۔ خود شاہ عالم کہاں تھا یہ میں نہیں جانتا تھا، ابھی تو دنیا کے لیے میں ہی شاہ عالم تھا۔ جب یہ بات خود میں نے مان لی تھی تو پھر دنیا کیسے نہ مانتی۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ بیگ جو میرے شولڈر پر تھا تبدیل ہونے سے بچ گیا تھا۔ اس میں کمر کی پسند کے 2 پاؤنڈ چاکلیٹ تھے جو شاید مجھے کراچی اور لاہور میں تلاش کرنے پر بھی نہ ملتے، اور میں واپسی پر اسے چاکلیٹ پیش نہ کرتا تو وہ زبان سے کچھ نہ کہتی، مگر اس کی آنکھوں میں مایوسی اور شکایت کا تاثر 1 ہفتے تک اداسی کے بادل کی طرح نظر آتا۔ پاگل لڑکی اتنی بڑی ہو گئی مگر بچپن نہ گیا۔ خیر اچھا ہی ہے، کمر کی یہ معصومیت ہی اس کا سب سے بڑا اثاثہ تھا۔ جب عمر کے سفر میں زندگی کی تلخیاں، محرومیاں اور ناکامیاں راستہ روکتی ہیں، دکھ اور پچھتاوے آتے ہیں، اعتماد کے بدلے میں دھوکے ملتے ہیں اور اپنائیت کے نقابوں والے چہرے نفرتوں اور عداوتوں سے مسخ نظر آتے ہیں، تو پھر آدمی کا چہرہ انہی تجربات، حادثات کا آئینہ ہو جاتا ہے۔ زیادہ فکر مجھے اپنے بریف کیس کی تھی۔ اس میں میرے انتہائی اہم کاروباری معاہدوں کے ڈرافٹ، میمورینڈم اور لیٹرز وغیرہ تھے۔ کچھ غیر ملکی بینکوں کے پے آرڈر تھے۔ ان سب کے نہ ملنے سے آئندہ چند ہفتوں میں مجھے کئی لاکھ کا نقصان الگ ہوتا اور میری کاروباری ساکھ بری طرح متاثر ہوتی۔ تاہم مجھے کچھ اطمینان شاہ عالم کے بریف کیس کو غائب کرنے سے حاصل ہوا تھا۔ وہ اتنا اہم نہ ہوتا تو تیمور اس کے لیے پریشانی میں مبتلا نہ ہوتا۔ تقریباً 20 منٹ کے بعد میں نے ایک بلیو بلیک سوٹ کے ساتھ کریم کلر کی شرٹ پہنی اور پولکا ڈاٹ ٹائی باندھ کے ڈائننگ ہال میں جا پہنچا۔ یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ سب کپڑے میرے جسم پر اسی طرح فٹ تھے جیسے میرے ہی تھے یا میں نے خود بنوائے تھے۔ مینیجر لابی میں موجود تھا، اس نے مجھے وش کیا۔ میں نے اس سے ہاتھ ملا کے کہا، تم نے میرا بریف کیس بحفاظت رکھ لیا ہے؟ آف کورس سر، ویٹر نے مجھے بتا دیا تھا کہ آپ کے سوا یہ کسی اور کو نہ دیا جائے۔ مینیجر نے کہا، میں اس کی رسید چاہتا ہوں۔ رسید؟ مینیجر نے حیرانی سے کہا، آپ ہم پر اعتماد کر سکتے ہیں سر۔ میں نے کہا، اعتماد نہ ہوتا تو میں وہ بریف کیس تمہارے حوالے کیوں کرتا، لیکن رسید میرے اطمینان کے لیے ضروری ہے۔ اس نے پریشانی سے کہا، ہم رسید دیتے نہیں اور ایسی رسید کسی نے مانگی نہیں، اس لیے ہے بھی نہیں۔ میں نے کہا، تم اپنے ہاتھ سے لکھ دو۔ کیا لکھ دوں سر؟ مجھے کیا معلوم ہے اس کے اندر کیا ہے؟ میں نے کہا، کچھ نہیں، فرض کرو وہ خالی ہے، اس میں پتھر بھرے ہیں یا ہیرے۔ تم صرف یہ لکھ دو کہ ایک بریف کیس وصول پایا جس پر شاہ عالم کے دستخط ہیں۔ اس کا رنگ اور میک بھی لکھنا چاہو تو لکھ دو، میں اس پر مارکر سے سائن کر دوں گا۔ تم مجھے بھی بریف کیس اسی وقت دو گے جب مجھ سے رسید واپس لوگے۔ اس پر لکھواؤ گے کہ بریف کیس وصول پایا اور میرے دستخط حاصل کرو گے۔ اس نے پیشانی پر ہاتھ ملا، ایسی کیا بات ہے سر؟ آئی ہوپ کہ اس میں میرے لیے ایک پریشانی کی بات نہیں۔ اگر میرے کہنے کے باوجود تم سمجھتے ہو کہ شاہ عالم بھروسے کے لائق نہیں، وہ تمہاری نوکری یا جان لینا چاہتا ہے یا اس ہوٹل کو تباہ کر دے گا، تو مجھے بریف کیس دے دو، میں شیریٹن میں شفٹ کر جاتا ہوں۔ میں نے کہا۔ اس نے مجھے رسید لکھ دی اور شرمندہ بھی ہوا۔ میں نے اندر جا کے بریف کیس پر دونوں طرف مارکر سے سائن کیے اور لوٹ کر ڈائننگ ہال میں جا بیٹھا، جہاں کونے کی آخری میز پر سے تیمور یہ سب کاروائی ملاحظہ کر رہا تھا۔ تم نے بہت دیر کی، مجھے سخت بھوک لگی ہے، وہ بولا۔ مینیجر کیا کہہ رہا تھا؟ میں نے کہا، وہ پوچھ رہا تھا کہ کیا ہے آخر اس بریف کیس میں، تو میں نے بتا دیا کہ گھبرانے کی بات نہیں، اس میں ایٹم بم ہے، چھوٹا سا۔ اچانک تیمور کے ماتھے پر شکنوں کے ساتھ چہرے پر بدحواسی کے آثار نمودار ہوئے۔ اوہ مائی گاڈ، یہ یہاں! میں نے کہا، کیا فرشتہ اجل کو دیکھ لیا؟ اس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ ہر جگہ پہنچ جاتا ہے، اگر یہاں نہ ہوتے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، یہ مصیبت تو ادھر ہی آ رہی ہے۔ اچھا دیکھو، میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ایسے تم بھاگ کے کہاں جا سکتے ہو؟ آخر کون ہے جس کو دیکھ کر تمہارے فرشتے کوچ کر گئے ہیں؟ اس نے ایک گہری سانس لی۔ تمہاری بیوی۔ میرا اوپر کا سانس اوپر ہی رہ گیا۔ میری بیوی؟ کیا بک رہے ہو؟
اس نے بے بسی سے سارا ہلایا اور میں نے پلٹ کے دیکھا تو بونچ کا رہ گیا۔ وہ اس میز کے بہت قریب تھی۔ اس کا نام تیمور نے پہلے ہی بتا دیا تھا، لیکن ابھی تک میں نے اس کی کوئی تصویر نہیں دیکھی تھی۔ اس کے باوجود میں نے رخشندہ کو اس کے تیوروں سے اور انداز حسن کی شعلہ فشانی سے پہچان لیا۔ وہ سب کے درمیان سے بڑی دلکش مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجائے گزری اور بلا شبہ ہر نظر نے اسے بھرپور خراج تحسین پیش کیا، جس کی وہ جائز طور پر مستحق تھی۔ میز پر بیٹھتے ہی اس کا موڈ بدل گیا۔ اس نے تیمور کو نظر بھر کے دیکھا اور مجھے ایسا لگا جیسے وہ اچھا بھلا مرد کاٹ کا الو نظر آنے لگا تھا۔ وہ چلاک اور عیار جہاں دیدہ اور تجربے کار سیاستداں بخلاہٹ کا شکار تھا۔ کیا یہ کہنا ضروری ہے کہ آپ یہاں غیر ضروری ہو چکے ہیں؟ مسٹر تیمور، اپنی سیاست سمیت دفع ہو جانا آپ کو مزید بے عزتی سے بچا سکتا ہے۔ وہ کاٹدار طنزیہ اور تلخ لہجے میں بات کرتے ہوئے بھی مسکراتی رہی۔ جی میں جا رہا ہوں رخشندہ، تیمور نے اٹھتے ہوئے کہا۔ رخشندہ اتنی بے تکلفی مجھ سے، اس نے سرد شفاف لہجے میں کہا۔ یاد ہے ایک بار تم نے مجھے سرعام بھابی کہنے کی گستاخی کی تھی تو تمہاری کتنی عزت افزائی کی تھی میں نے۔ آج تم نام لے رہے ہو میرا، کیا تم نشے میں ہو یا دماغ چل گیا ہے تمہارا؟ آئی ایم سوری مسز عالم، ویری سوری۔ وہ فوراً وہاں سے حواس باختہ فرار ہوا کیونکہ رخشندہ کی آواز بلند ہونے لگی تھی۔